وہ کرے گا، نفس کی بات نہیں مانے گا بلکہ اپنا اختیار نفس پر چلائے گا اور حاکم بن کر زندگی کرے گا۔ اسی لیے دین مبین اسلام نے تقوی کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اللہ ہر انسان کو مختار دیکھنا چاہتا ہے، حاکم دیکھنا چاہتا ہے، آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ سے ہے نہ کسی اور وجہ سے ہے، بلکہ انسان کا شرف، انسان کی عزت اس کے عقل، اس کی شعور اور اس کے درک کی وجہ سے ہے۔ جتنا نعمت عظمیٰ استفادہ کرے، اگر بہتر استفادہ کرے، فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گا انسان، فرشتوں سے اس کا درجہ زیادہ ہو جائے گا، اعلیٰ علیین تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ ایک وہ مقام بھی آئے گا، اپنی بے بسی کا اعلان کریں گے، اگر اس سے ایک قدم ہم آگے بڑھ جائیں تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہاں سے انسان جا سکتا ہے، فرشتے نہیں جا سکتے۔ یہ بلند مرتبہ نہ بہا، میں نے آنکھ دی تاکہ واقعات کو دیکھ کر عبرت لیں۔ یہ واقعات کو تو دیکھتے ہیں لیکن عبرت نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے کان اور سننے کی نعمت عطا کی، لیکن انسان صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیتا ہے، دماغ تک وہ باتوں کو نہیں پہنچاتا۔ اس طرح کی زندگی کرنے والا انسان اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، انسان نہیں ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ خالی جیب رکھنے والا آدمی بھوکا رہے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ بیچارے کی جیب خالی ہے۔ مالدار بھوکا رہے، کہیں گے کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے، جیب بھرا ہوا ہے، پیٹ خالی ہے، اور سب سے گلہ بھی کر رہا ہے میں بھوکا ہوں۔ بھائی اللہ نے نعمت دی ہے، جاؤ استعمال کرو۔ جانوروں پر یہ انگلی نہیں اٹھائی جائے گی کہ کیوں جانور صحیح زندگی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دی۔ انسان عقل رکھتے ہوئے بھی استعمال نہ کرے، اللہ فرما رہا ہے یہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ نعمت عقل رکھتے ہوئے بھی اس نعمت کا استعمال نہیں کر رہے۔ انسان کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے اس چیز کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے بیٹھیں، سوچے، سمجھے، پرکھے کہ جو چیز میں حاصل کرنے جا رہا ہوں اگر مل جائے تو کیا ہوگا، نہ ملے تو کیا ہوگا۔ دونوں کا آدمی جائزہ لے، اس کے بعد جو چیز اس کے فائدے میں نظر آئے دنیا اور آخرت کے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہری چیزوں میں، مادیات میں، کچھ چیزوں میں انسان اس چیز کو بڑے دقت سے کام میں لاتا ہے، سوچ کے لیتا ہے، سمجھ کے، پرکھ کے۔ اگر کسی انسان کو اللہ نے 3 بیٹیاں دے دی ہوں، چوتھی اولاد دینے کا اللہ نے ارادہ کیا، اگر ان ماں باپ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو بٹھا کر ایک پیغمبر کو بھیج دے اور آ کر کہیں کہ آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی، پورے سب مل کر کہیں گے ایک آواز میں کہ اللہ 3 آ گئی ہیں رحمتیں، یہ ایک نعمت دے دے، بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے۔ پہلا انتخاب، اس لیے کہ ماحول کے اعتبار سے آدمی کا خیال کہ بیٹا آئے گا تو ساتھ دے گا، بیٹا آئے گا تو بڑھاپے کا سہارا ہوگا، جو یہ فکریں ہیں، ان فکروں کے نتیجے میں سب ایک آواز میں کہیں گے بیٹا چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا وہ پیغمبر آ کر وضاحت کریں کہ دیکھیں اللہ نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا دیں، انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو بیٹا آئے گا وہ بد کردار ہوگا، آگے جا کے بدمعاش ہوگا، بد فطرت ہوگا، یہ بیٹا ہے۔ بیٹی اگر چاہیے با کردار، نیک صفت، نیک فطرت۔ اب کیا چاہیے؟ پہلا جو کہا بیٹا چاہیے، اب اکثریت کا یہ جواب ہوگا کہ نہیں، اگر وہ قسم کا بیٹا چاہیے تو نہیں چاہیے، بیٹی ہی مل جائے کافی ہے۔ لیکن پہلا انتخاب سب کی زبان پر آ گیا کہ بیٹا چاہیے۔ اگر ہم میں یہ اختیار دیا جائے کہ تو صحت چاہیے یا بیماری،
ہم سب کہیں گے کہ صحت، بیماری نہیں چاہیے، لیکن یہ جواب ملے، یہ وضاحت پیش کی جائے، بیماری جس کا خاتمہ بخیر، صحت جس کا نتیجہ جہنم، کیا چاہیے؟ بیماری کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، تم ایسی زندگی کرو گے جس زندگی کا انجام جنت، صحت کے ساتھ ایسی زندگی کرو گے جس زندگی کا انجام جہنم، کیا چاہیے؟ جو چالاک آدمی ہوگا، جو ہوشیار آدمی ہوگا، جو بیدار آدمی ہوگا، جو جنت اور جہنم کے سہولتوں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہوگا، وہ کہے گا وہ بیماری جو جنت میں لے جائے وہی مجھے چاہیے، وہ صحت جو جہنم لے جائے نہیں چاہیے۔ اللہ عقل عطا کی ہے، اللہ نے دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے جتنے ممکن راستے ہو سکتے ہیں، اللہ نے سارے ممکن راستوں سے دنیا اور آخرت کو صاف صاف بتا دیا، پھر بھی یہ انسان ہے جو دنیا کی طرف دوڑتا ہے۔ صاف صاف دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، مبہم کوئی بات نہیں رکھی اللہ نے، عقل دے کر صاف صاف انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ صاف صاف دکھا دیا ہے، پھر بھی یہ انسان ہے جو سب دوڑ رہے ہیں تو یہ بھی دوڑ جاتا ہے دنیا کے پیچھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعلموا، اے انسانوں تم کو بھی میں نے پیدا کیا، دنیا کو بھی میں نے پیدا کیا، جو تم کو اور دنیا کو پیدا کیا ہے وہ بتا رہا ہے، جان لو، مان لو، یقین کر لو۔ انما الحیات الدنیا، حیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا کھیل، مذاق، خوبصورتی، دکھنا، میرا پیسہ زیادہ، میری اولاد زیادہ، میرا خاندان بڑا، ان باتوں کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں یہی باتیں ہوتی ہیں، دنیا والوں کی زبان پر یہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آخرت وحی الحیوان، اگر سچی زندگی چاہتے ہو آخرت میں ملے گی۔ نہ مال کی کثرت، نہ اولاد کی کثرت، کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا المال والبنون، اب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم صل وسلم علی عبدک وحبیبک ورسولک سید الاولین والآخرین بالقاسم محمد وعلى وصيه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى ابنته سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ بنت محمد وعلى سبطیہ الرحمہ وامامی الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلى ائمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عباد الله اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اللہ۔ نماز گزاران محترم، خطبہ دوم کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس پھر آپ تمام حاضرین مقدس نماز جمعہ میں کی خدمت میں تقوی الہی کی سفارش پیش کرتے ہیں۔
اگر دنیا میں آزاد اور حاکم بن کر زندگی کرنا چاہتے ہیں، تقوی کی صفت اپنانا ہوگا، خواہشات کی اسیری سے نکل کر اپنے ایمان کی حکومت سے زندگی کرنے کا نام تقوی ہے۔ نفس کہتا ہے جھوٹ بول، ایمان کہتا ہے نہ بول۔ اگر ہم نے جھوٹ بول دیا تو ہم قیدی ہیں، ہم غلام ہیں، ہم اسیر ہیں۔ اگر ہم نے کہا کہ نہیں بولوں گا چاہے جو ہو جائے، تو ہم حاکم ہیں، مختار ہیں، آزاد ہیں۔ نفس کہتا ہے تہمت لگا دے، الزام لگا دے۔ اگر ہم نے تہمت لگا دیا، الزام لگا دیا، تو ہم غلام ہیں اپنے نفس کے، اسیر ہیں اپنے نفس کے۔ تقویٰ کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے نہ کر، خوف خدا رکھ اور الزام نہ لگا۔ اگر ہم الزام نہ لگائیں تو ہم مختار ہیں، آزاد ہیں، حاکم ہیں۔ آج 24 ربیع الاول ہے، کل 25 ربیع الاول۔ تاریخ اسلام میں 25 ربیع الاول کو ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک جنگ اسلام نے فتح کی، جس جنگ کا نام جنگ دومت الجندل، اسلام کی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ بدر، حنین، خیبر، خندق یہ مشہور ہیں۔ کئی جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں، جن جنگوں میں سے ایک جنگ جو آج کل کے دن اسلام نے فتح کی، اسلام نے جیت لی، اس جنگ کا نام ہے جنگ دومت الجندل یا جندل۔ کیا وجہ سے یہ جنگ پیش آئی اور اس جنگ سے آج ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ مدینہ منورہ سے 600 کلومیٹر دور ایک سرزمین جو چاروں طرف پتھروں سے گھری ہوئی تھی، جو بھی آدمی دشمنوں کے حملے سے بچنا چاہتا تھا وہاں جا کے بس جاتا تھا کہ اب دشمن کے اندر کسی کو یہاں آ کر نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور وہ جگہ شام اور مدینے کے درمیان جو بزنس راستہ تھا اس کے قریب پڑتا تھا۔ کچھ ڈاکوؤں نے وہاں جا کر جگہ لے لی۔ ان کا کام تھا لوگوں کا مال لوٹنا، لوگوں کی جانیں لینا، مسافروں کو ڈرانا دھمکانا، جس کی وجہ سے مدینے اور شام کے درمیان کا ایک اقتصادی بہت بڑا راستہ ناامن ہونے کی وجہ سے، ڈاکوؤں کی ڈر کی وجہ سے بزنس تھوڑا سست ہو گیا، تجارت کم ہو گئی، نقصان ہونے لگا۔ رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ کچھ ڈاکو وہاں پر بیٹھ کر اس طرح کا کام کر رہے ہیں، تو رسول اللہ نے 1000 لوگوں کا لشکر جمع کر کے خود وہاں پہنچے، خود رسول چل کر گئے۔ 14 دن سفر کیا رسول نے، ان بدمعاشوں کو، ان ڈاکوؤں کو، اور وہ لوگ جو خطے کی امنیت کو جنہوں نے بگاڑ دیا تھا، امنیت برقرار رکھنے کے لیے سکون کو جنہوں نے پریشانی میں بدل دیا تھا، ان عناصر کو، ان بدمعاشوں کو سزا دے کر دوبارہ امنیت اور سکون برقرار کرنے کے لیے رسول چل کر گئے۔ اس سے رسول جب پہنچے، دشمن بدمعاش لوگ بھاگ گئے، مال چھوڑ کر گئے تھے، غنیمت میں لے کر آ گئے۔ کچھ دن تک رسول وہاں پر رکے رہے کہ کہیں واپس نہ آ جائیں، کہیں چھپ کر حملہ نہ کریں۔ جب اطمینان حاصل کر لیا کہ اب یہ لوگ واپس آنے والے نہیں ہیں اس جگہ پر، اور 1000 لوگوں کی طاقت دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ مدینہ دور ہے یہاں پر نہیں آئیں گے، اب ان کو پتا چل گیا کہ نہیں، اگر رسول چاہیں، اسلامی طاقت چاہے، یہاں پہنچ کر بھی ہم کو سزا دے سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ لوگ بکھر گئے اور اپنے کاموں کو انہوں نے ترک کر دیا یا دوسرے جگہوں پر فرار کر گئے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اور آج ہم کو کیا سبق ملے گا؟ سماجی، معاشرتی، اجتماعی ناامنی اتنی خطرناک ہے کہ رسول نے 14 دن کا سفر کرنا برداشت کر لیا، ناامنی برداشت نہیں کی۔
اب وہ ناامنی کرنے والا چاہے 600 کلومیٹر دور ہو، چاہے گاؤں کے اندر زندگی کر رہا ہو، ناامنی ایسی بری بلا ہے جو بلا انسان کی راحتوں کو ختم کر دیتی ہے. نہ دن میں چین ملے گا، نہ رات میں نیند آئے گی. ناامنی بڑی خطرناک چیز ہے. عزیزان محترم، جسم جس طرح سے بیمار ہوتا ہے اسی طرح سے سماج بیمار ہوتا ہے. جس طرح سے آدمی کو بیماری آتی ہے، گاؤں کو بیماری آتی ہے، کبھی کبھی معاشروں کو بیماریاں آتی ہیں، سماجوں کو بیماریاں آتی ہیں، اجتماعوں کو بیماریاں آتی ہیں. جس طرح سے جسمی بیماریوں کے علاج کی فکر ضروری ہے، اسی طرح سے معاشرتی بیماریوں کے علاج کی بھی فکر کرنا ضروری ہے. جسمی بیماری آ جائے تو کس کا وظیفہ ہے؟ سب سے پہلے خود کا، اس کے بعد گھر والوں کا. معاشرتی بیماری آ جائے تو کس کا وظیفہ ہے؟ ہر ایک آدمی کا. ہر ایک انسان پر واجب ہے کہ معاشرتی بیماریوں کا علاج ڈھونڈے. اسلام نے جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو فروع دین میں واجب کیا ہے، معاشرے کو صحت رکھنے کے لیے. جب امر بالمعروف اور نہی عن منکر زندہ رہے گا، معاشرہ صحت مند رہے گا. جمعہ کا خطبہ جو اسلام نے اپنے احکام میں رکھا ہے، یہ معاشرے کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہے. ہم سب یہ بہتر جانتے ہیں، جس طرح ہاسپٹل جا کر ڈاکٹر سے مضبوط گلے مل کے یہ پیشانی کا بوسہ لے کے آ جانے سے بیماری دور نہیں ہوتی. جائیں ہاسپٹل، ڈاکٹر صاحب سے اچھا گلے مل کے پیشانی کا بوسہ دے کے، ہاتھ کا بوسہ دے کے، ایک بریانی بھی بیٹھ کے کھائیں ڈاکٹر کے ساتھ، واپس آ جائیں تو بیماری جانے والی. جب تک ڈاکٹر چیک نہیں کرتا، پرچی لکھ کر نہیں دیتا، اس پرچی کو لا کر گھر میں کھائیں گے نہیں، اس وقت تک بیماری جانے والی نہیں ہے. جمعہ کے خطبے میں آنا ڈاکٹر کے پاس جانے جیسا ہے. اس وقت علاج ہوگا جب یہاں کی چیٹیوں کو لے جا کر گھر میں عملی کریں. اب ہماری مصیبت کیا ہے؟ پرچیاں رکھنا تو آتا ہے، جا کے کھانا نہیں آتا. سب اکثر یہ اس مصیبت میں مبتلا ہیں. سماجی بیماریاں اگر دور ہو جائیں، جسمی بیماریاں دور ہو جائیں گی. جسمی بیماریوں کی جڑ سماجی بیماریاں ہیں. جب آدمی کا ذہن سکون سے رہے گا، جسم سکون سے رہے گا. مولا امیر المومنین کا قول ہے 70% جسمی بیماریوں کی جڑ ٹینشن ہے. 70% جسمی بیماریوں کی جڑ فکر ہے. اگر فکر سکون سے مل جائے فکر کو، جسم بھی سکون سے رہے گا. اگر آج معاشروں میں بیماریاں زیادہ بڑھ رہی ہیں تو اس کا ایک نمونہ ہے. تو ہم کیا کریں؟ کچھ کام ہم لوگوں کو جو قدم اٹھائے گئے ہیں، ان قدموں کے ساتھ ساتھ بہت سارے مشورے. الحمدللہ یہ بات ہم نے 1-2 مرتبہ عرض کر دی، آج بھی عرض کریں گے. اگر جمعہ میں بتانے سے معاشرے کے بگڑے ہوئے کام سدھرنے ہوتے، آج ہمارا معاشرہ جنت کی ایک مثال بن جاتا. بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کریں گے نہیں. بولنا 1 مرتبہ ہے، کرنا 99 مرتبہ. ہر آدمی اپنا شرعی وظیفہ سمجھ کر جب تک قدم نہیں اٹھاتا، اس وقت تک کوئی کام، کوئی خرابی، کوئی برائی، کوئی فساد جڑ سے مٹنے والی نہیں ہے. ایک نمونہ، ایک غیر مسلمان برادری سے تعلق رکھنے والا 2016 کا واقعہ ہے. یہ اورنگ آباد مہاراشٹرا میں مالدار، اللہ نے مال دنیا بہت نوازا تھا. اپنی بیٹی کی شادی کا پروگرام سیٹ کیا. اس نے دیکھا کہ 7-8 کروڑ روپے جو اس کا پروگرام ہے، اس پروگرام کے حساب سے 7-8 کروڑ روپے کا خرچہ ہے.
اس نے اپنی بیٹی سے جا کر بتایا بیٹی میں اتنی بڑی شادی کرنے کا میرا ارادہ ہے. تو بیٹی نے کہا کہ بابا 1 گھنٹہ آ کر لوگ خوش ہو کر چلے جائیں گے, 7 کروڑ روپے خرچ ہوگا. میں چاہتی ہوں اگر بیٹی کو خوش کرنا چاہتے ہیں 7 کروڑ میں جتنے گھر ہو سکے غریبوں کو بنا کے دے دیں. 90 بے گھر لوگوں کو بغیر مذہب کے خیال کیے کہ اس بندے نے گھر بنا کر دیے. یہ اسلام کہتا ہے کرو لیکن غیر کر رہے ہیں. مولا امیر المومنین 1400 سال پہلے اعلان کر چکے ہیں اے علی کا کلمہ پڑھنے والوں کہیں میری باتوں پر غیر عمل نہ کر لیں. میرا کلمہ تم پڑھتے ہو, میری باتوں پر عمل غیر کر رہے ہیں. آئیں اس طرح کی مثالیں قائم کریں, اعلان کریں میری بیٹی کی شادی میں 10 گھر بنا کر دوں گا, میرے بیٹے کی شادی میں 10 وہ جوان جو کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن سرمایہ نہیں ہے, سرمایہ دے کر انہیں بھیجوں گا. یہ اگر معاشروں کے اندر آ جائے 4 چاند لگ جائیں گے, 4 چاند لگ جائیں گے. اب جو 90 لوگ زندگی کر رہے ہیں کیا وہ دعائیں نہیں دیں گے؟ کیا ان کے دل سے دعائیں نہیں نکلیں گی؟ ہم مانسا ہاسپٹل کے پاس تھے, ایک جوان لڑکا 25-26 سال کا وطن کا جو چہرے سے کپڑوں سے ڈاکٹر لگ رہا تھا, اللہ آباد رکھے. زوجہ اندر گئی ہوئی تھی, واپس آئی, آنے کے بعد بیوی نے پرچی دی شوہر کو, یہ ڈاکٹر صاحبہ نے دوائیاں لکھی ہیں. آنگن میں آ کر پورا آنگن ڈھونڈ رہے تھے جناب. ہم نے کہا کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ساس ماں کو ڈھونڈ رہے تھے. ساس نے پرس میں سے پیسے نکال کر دیے تو جناب میڈیکل پہنچے. گاؤں کا بچہ تھا, ہمیں معلوم تھا 3ری ڈیلیوری تھی, پہلی نہیں. یہ کیسے بے غیرت ہیں, یہ کیسے بے حیا ہیں. ایک مرد عورت کو ڈھونڈ رہا ہے کہ پیسہ دے تو جا کر دوائی خریدے. اگر کم از کم جانا ہے تو یہیں سے لے کر چلے جاؤ تاکہ تمہاری عزت بچ جائے. گھر سے آٹو میں جا رہے ہو, آٹو میں مانگ لو ساس سے. کم از کم لوگوں کی نگاہوں میں خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے. عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں. برائیوں میں کبھی عزت, پریشانیوں میں کبھی عزت ملنے والی نہیں ہے. مولا امیر المومنین کا ایک قول, میری جان قربان مولا کے اس قول پر, اے مردوں جیسی عورتوں, تم مرد کے بھیس میں عورت ہو. یہ کام کرنے والا جسم مرد کا ہے لیکن عادتیں عورت کی ہیں. یہ کام صحیح نہیں ہے. مولا امیر المومنین کا قول ہے لیس منا من وسع اللہ علیہ ثم قطر علی عیالہ. وہ کبھی میرا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ نے طاقت دی ہو اور اپنی بیوی بچوں کو پریشان کرے, اپنے بیوی بچوں کا خرچ نہ اٹھائے, اپنے بیوی بچوں کے لیے تنگی کرے. یہ میرا شیعہ کبھی ہو نہیں سکتا. کمائی میں برکت, کاروبار میں وسعت چاہتے ہو تو کوشش کریں بیوی بچوں پر حسب ضرورت اور حساب و کتاب کے ساتھ خرچ کریں. سماجی بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کو 3 سے 4 مرتبہ اسی خطبہ نماز جمعہ سے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے, یہ بات صاف اعلان کر رہے ہیں. جب منگنی کے لیے جا رہے ہیں کاغذ پہ باقاعدہ سائن کروایا جا رہا ہے, دولہا کا, دولہا کے باپ کا, لڑکی کے باپ کا, کہ دوران منگنی لڑکا لڑکی فون میں رابطہ نہیں کریں گے. سائن تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. بعد میں آ کر کہتے مولانا فلاں ہو گیا, صدر صاحب فلاں ہو گیا, فلاں صاحب فلاں ہو گیا. بھائی جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام پریشانی کا سبب بن سکتا ہے, یہ قانون ہم سب جانتے ہیں, منگنی کے دوران لڑکا لڑکی نامحرم کو فوٹو دیکھنا یا بے ضرورت بات کرنا حرام. صرف جا کر کسی اجنبی عورت سے کسی کمرے میں بیٹھ جانا حرام نہیں ہے. زنا کئی طرح کا ہے, آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, زبان کا زنا, یہ بھی زنا ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ ایک نامحرم لڑکی جو ابھی تمہارے منگنی میں ہے, نامحرم ہے, اس سے بے وجہ گفتگو کرتے ہو, شرم نہیں آتی؟
ایک تو لڑکے پر شرم، صد افسوس اس لڑکی کی ماں پر جو گھر میں رہتے ہوئے اپنی بیٹی کو موبائل دیتی ہے۔ ہم نے سوال کیا کسی سے کیوں، تو کہے مولانا اگر موبائل نہ دے بچی کو تو سب کہتے ہیں میری بیٹی گونگی ہے، او نہیں آتا استعمال کرنا، گونگی لڑکی ہے۔ اگر یہ الزام لگ رہا ہے تو اس الزام پر لاکھوں سلام۔ جو لڑکا ضد کر رہا ہے کہ میں بات ہی کروں گا، وہ لڑکا گھر بسانے کے لیے نہیں، ہوس پوری کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ بے غیرت لڑکا ہے جو داماد بن کے گھر آ رہا ہے، اس سے پھر بھلائی کی امید نہ کریں۔ وہ دوران منگنی جو دیکھنا چاہتا ہے اپنی ہونے والی زوجہ کو جو اس وقت نامحرم ہے، جب تک نکاح کا صیغہ نہیں پڑتے اس وقت تک حرام حرام حرام، نامحرم رہیں گے نامحرم رہیں گے۔ ایک اعلان جو گزشتہ جمعہ یہاں سے کیا گیا تھا، بارش الحمدللہ اللہ کی رحمتیں اس سال ہر جگہ مخصوصاً ہمارے منطقے پر بھی زیادہ ہوئی ہیں۔ جتنی خالی جگہیں تھی، جتنی سوکھی جگہ تھی، ساری الحمدللہ بھر گئی ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہم نے 40 سال پہلے ایسے دیکھا تھا، 50 سال پہلے ایسے دیکھا تھا، اس کے دوران نہیں دیکھا، بھر گئے ہیں۔ لیکن ایک مصیبت جو آ گئی ہے، نوجوان بچوں کا اور جوان بچوں کا جانا بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ باغ کے مالکین، باغات کے مالکین، کھیتوں کے مالکوں نے رابطہ کر کے فرمایا ہے مولانا آپ اعلان کر دیں اگر ہمارے باغ میں کچھ حادثہ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کو روک لیں، احتیاط کر لیں، دیکھ لیں، خدا کے لیے یہ کام نہ کریں۔ آخری نقطہ جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، 2-3 باتیں تھیں جو رہ جائیں گی انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو۔ آخری بات جو حقیر کا درد ہے، اکثر لوگوں کا بھی درد ہوگا، الحمدللہ وطن کے مومنین بڑے سادہ مزاج، بڑی سادگی وطن میں، بٹھا کر کھلائیں، کھڑا کر کھلائیں، اندر کھلائیں، باہر کھلائیں، دعوت میں بارش میں کھلائیں، جہاں جیسے کھلائیں، بریانی کھلائیں، خشکا جو کھلائیں کھا کے چلے جائیں گے۔ یہ خوبی ہے وطن کی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سادہ چکنا جیسا کھلائیں کھا کے چلے جائیں، یہ سادگی بہت اچھی بات۔ لیکن ایک بات وہ یہ کہ منتظمین مجلس اور جشن ایک احترام کا خیال رکھ کے 10-15 لوگوں کے لیے الگ سے کہیں انتظام کرتے ہیں۔ 10-15 لوگوں کی جگہ 100-150 آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ نہ کہیں کہ شاید مولانا کو نہیں ملا اس لیے بول دے رہے، کوئی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے خدا کے لیے بانیان جشن اور مجلس کو شرمندہ نہ کریں۔ ایک آدمی وہاں سے خالی چلا جائے تو شرمندگی ان کو ہوتی ہے۔ کچھ حساب کتاب ہے، انتظام 15 لوگوں کا، 20 لوگوں کا، 100-150، تعجب کی بات ہے۔ خدا ہم لوگوں کے ان چیزوں کا دیکھیں، اصلاح معاشرہ صرف جہیز اٹھا دینا نہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی اصلاح معاشرہ ہے۔ جہاں جہیز ختم کرنے کی فکر، جہاں دوسرے چیزیں ختم کرنے کی ہم فکر کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی ہمیں فکر ختم کرنے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ مہمان آئے ہیں جشن میں، ایک کرسی خالی نہیں مہمان کے لیے، جا کے پہلے بیٹھ جاتے، کہاں جائے بھائی مہمان، چلا جائے جنگل میں۔ جس کے لیے دعوت رکھی گئی ہے اس کو کرسی نہیں۔ مہمان تشریف لاتے ہیں، سامنے ان کے کچھ قاب رکھی جاتی ہے، کہاں تھوڑا ڈالیں، تھوڑا سالن ڈالیں۔ بھائی وہ مہمان ہے، کچھ تہذیبیں ہیں، کچھ آداب ہیں، یہ چیزیں ہیں جو گاؤں کا چہرہ باہر جا کر خراب دکھے گا، یہ بھی اصلاح معاشرے میں شامل ہے۔ مہمانوں کے سامنے بعض اوقات خدا انشاءاللہ ان چیزوں کو جو ہے توجہ رکھیں کہ جو انتظام کیا جاتا ہے وہ مختصر یا حقیر کا، یہاں علماء سے معذرت چاہتے ہوئے علماء کی اجازت سے الگ انتظام ہی نہ کریں۔ سب جہاں کھڑے ہوں گے ہم بھی وہاں پہ علماء انجمن سب آ کے وہیں کھا لیں گے۔ کہیں پر لوگوں کے لیے کچھ الگ خیالات، کچھ الگ مسائل ایجاد نہ ہو، برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھیں۔ ایک تذکر دینے کے لیے کہا گیا، وہ تذکر یہ ہے کہ یہ بات بھی ہم نے 2 سے 3 مرتبہ ذکر کی ہے، مراٹھ پڑھنے کے راستے میں جو کچرا ڈالتے ہیں، دیکھیں حوض علمیہ باقر العلوم، کل پرسوں عقیل الغربی صاحب آنے والے ہیں،
سامنے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ حوضے کے سامنے ایک پہاڑ ہے کچرے کا. کچھ بولیں تمہارے دادا کی ملکیت ہے، مولانا حضرات کو جواب دیتے ہیں، علماء حضرات کو جواب دیتے ہیں، کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے. کیا ایک مرتبہ آدمی سن لے گا، دوسری مرتبہ کہنے کی جرات کرے گا؟ بھئی یہ حوضہ ہے، بچے رہتے ہیں سامنے. جب کچرا ڈالنا ہی ہے، ایک تو جو بھی اس کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے فکر کریں. اگر وہاں ڈالنا بھی ہے تو یہاں سے حوض علمیہ سے شروع کر کے آخری راستے تک ڈالنا واجب تھوڑی. ایک جگہ کہیں پر ڈالیں تو آگ وغیرہ لگا کے یا اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہاں سے شروع کریں. حوض علمیہ کے دروازے سے شروع ہوتا ہے، مرحوم الیاس صاحب کے کھیت میں جا کے ختم ہوتا ہے کچرے کا سلسلہ. اور مومنین واکنگ بھی کرتے ہیں، خدا ان کی واکنگ کو صحت مند رکھے. وہ حالت میں وہ واکنگ خدا بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو اسلام کے صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے اندر آ جائیں، جگہ بہت سید محمد اظہر ابن الحاج غلام احمد تنگوف نبی صاحب. یقیناً تنقید اور بڑا صدمہ اور پھر گھر والی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ مرحوم جناب ظہیر ابن مرحوم سجاد علی صاحب انجمن جعفریہ مرحوم گھر والوں کی خدمت میں تسلیت پیش کرتی ہے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں واسطہ محمد وآل محمد ان دونوں مرحومین کے درجات کو خدا بلند فرمائے، انہیں کرنے میں سر معاف فرمائے. اور ان کی بھی گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ نماز عصر کے بعد اسی مقام پر برائے سال ثواب مجلس اعضاء مرحوم مغفور خدمت گزار قوم صاحب صدر جعفریہ زواری قاسم علی صاحب منعقد ہے. انجمن جعفریہ آپ تمام سے حاضر رہنے اور شرکت کرنے کی گزارش ہے. انشاءاللہ جیسے کہ آپ سبھی حضرات کو اطلاع ملی ہے دعا اعلان کرنا ضروری ہے. بروز اتوار 23 اکتوبر آنے والے اتوار، چونکہ مولانا نے بھی اشارہ فرمایا قوم ملت کی ملت اسلامیہ کی عظیم شخصیت پھر مرتبہ ہمارے یہاں مہمان ہونے والے ہیں. جیسے کہ ایک بات ہے، مسئلہ ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس چلتا ہے، لیکن اللہ پاک مہربان ہوتا ہے تو کنواں پیاسوں کے پاس آ جاتا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے مسلسل. ایک مرتبہ ہم کی بڑی شخصیت تشریف لا رہی ہیں. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کثرت کے ساتھ ان مجلس میں پروگرام میں شریک فرمائیں. مرحومہ مغفورہ حاجیہ ذاکرہ نور جہاں صاحبہ زوجہ الحاج مہدی حسین صاحب کی شہید کی مجلس 3 بجے دارالسحرہ میں روز اتوار منعقد ہے. اور دوپہر تمام مومن مومنات کے لیے ضیافت عام کا اہتمام ہے. صبح 10 بجے حوضہ علماء کرام کی نشست مولانا کی موجودگی ہو رہی ہے. کانفرنس علماء سے بھی خصوصی گزارش ہے تشریف لائیں. اور جیسے پروگرام بنایا گیا ہے انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ میں انجمن جعفریہ تمام پروگرامز میں ہر طرح سے اپنا ساتھ اور تعاون فرمائے گی. جیسے کہ ابھی آپ نے پوسٹرز میں دیکھا، انشاءاللہ اور اچھا طریقے سے بھی ہم خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ہمارے احمد اللہ صاحب نے جو بھیجا تھا پوسٹر، ہمارے روشن صاحب بھائیوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے. اس پر عمل کیا جائے گا اور اچھے طریقے سے ہم بنائیں گے.
آپ پلیز اس کو فالو کریں تو بڑی نوازش آئندہ. بروز اتوار انشاءاللہ 23 اکتوبر صبح 10 بجے مسجد عسکری بنگلورو میں مرحوم و مغفور جناب خدمت گزار قوم سید احمد حسن البابو صاحب نے مرحوم جناب ممتاز حسین صاحب کی چہل کی مجلس ہے. انہوں نے گھر والوں نے تمام سے شرکت کی گزارش کی ہے. مسجد عسکری بنگلورو. اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا جو PUC پڑھ چکے ہیں ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے گریجویشن ہونے کے لیے. آپ اپنے کام و کاج کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر گریجویشن کر سکتے ہیں. زہرا ایجوکیشن جو علی پور ایجوکیشن ٹرسٹ ہے ان کی طرف سے اور منڈے سے جو ہے وہ ایڈمیشن ہو رہا ہے. جو نوجوان جنہوں نے PUC کیا ہے برائے مہربانی آپ ڈاکٹر احمد عباس صاحب سے ملاقات کریں تو نوازش. اشارے کیا مولانا نے جیسے کہ آخری بات ہے جو قوانین انجمن جعفریہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس میں کسی ایک دو کا فائدہ نہیں ہے بلکہ پورے علی پور کا فائدہ ہے, پورے وطن کا فائدہ ہے. ٹھنڈی سے معلوم ہوا ہے کہ علی پور کی عورتیں جو بنائے گئے ہیں قانون انجمن کی طرف سے ٹھنڈی سانسیں لے رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اتنا اچھا کام ہوا. اب سب اپنے ہاتھ اٹھائے جب کوئی شرمندگی کی بات نہیں. غریب مالدار سب ٹھیک ہے, سب برابر ہے. یہاں پر کوئی آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں. سب ہاتھ اٹھاتے ہیں, جو ہو گیا ہو گیا. اب جو کچھ جب تک ہوتا تھا وہ سارے معاملات ختم ہو گئے. انجمن جعفریہ جو بنائے گئے اس پر عمل کریں. بہت نوازش. ہمارے نائب صدر جو دنیات صدر شعبہ دنیات چالو ہو چکی ہے الحمدللہ. اس وقت سے کئی دنوں سے پلیز اپنے بچوں کو خواتین معاونوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی وہ جو ایام جو وقت بتائے گئے ہیں جہاں جہاں سینٹرز بتائے گئے ہیں وہاں پر آپ اپنے بچوں کو بھیجیں. سلوات پڑھ دیں محمد میں 2-4 منٹ کے لیے دنیا کے مسئلے کو انشاءاللہ ختم کروں گا. آج مجھے پہلی بار شرف حاصل ہوا ہے کہ اس نمازیوں کے مجموعے میں تقریر کرنے کا موقع ملا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا بلکہ آپ لوگ یہ ہی تقریر کرنے کا موقع. میں شکر گزار ہوں مومنین کا جس نے مجھے اس حقیق کو اس طرح سے نوازے. انشاءاللہ ایک ہفتے کے عرصے سے دینیات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بچوں میں بھی شوق اتنا پیدا ہوا کہ دن بہ دن بچوں میں دینیات میں اضافہ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ 2-4 دن ابھی اس کا ٹائم لگے گا سکھانے کے لیے. دینوں کوئی ٹیچروں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ 3 مہینے کے عرصے تک ہم نے صرف 10 سینٹروں میں دینیات مکمل کیے ہیں. انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد دیکھ کر ہم نے سینٹروں اور اسکولوں میں دینیات مقرر کر دی گئی انشاءاللہ. ایک بات میں مثال کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سناتا ہوں. اور کیجئے اس پروگرام کو توجہ کیجئے میرے ساتھ کیونکہ پہلی بار ملا ہے موقع انشاءاللہ. سلسلہ چلتے رہے گا انشاءاللہ. 3 سال کے عرصے سے اور کیجئے 3 سال کے عرصے سے ہماری دینیات پوری طرح سے کریٹیکل پوزیشن میں ICU میں جا کے اٹک گئی تھی. 3 سال کے عرصے سے انشاءاللہ